اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो الدنيا लास्ट व्लॉग में हमने जो है वो आपको बताया था कि हम जो है वो यहाँ पर ताइफ आए थे। तो ये जो मीकात था ये ताइफ में था। अच्छा, हम जो है वो रात को पहुँचे। रात का वक्त था और सुबह होने में 2 घंटे बाद सुबह होनी थी। तो हमें यह हुआ कि अगर हमने ये ट्रैवल किया रात का मक्का का तो वो हमें रात का ही सफ़र मिलेगा, जो कि सही नहीं है बच्चों के साथ में ना। जब हम ताइफ आए तो ये पहाड़ का एरिया है और यहाँ पे भी ना एक लाइट भी नहीं थी। ये ऊपर मिकात में आके जो है वो लाइट्स वगैरह थी। तो हस्बैंड ने कहा कि मक्का का इलाका तो वैसे ही पूरा पहाड़ों से गुजर कर है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही से ड्राइव कर पाऊँगा रात के अंधेरे में। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम ताइफ ऊपर पहुँचे थे तो वहाँ पे जो है वो पहाड़ियों की कटाइयाँ, और आपको पता ही नहीं चला कहाँ खाई है, कहाँ पे ऊंचाई है, और कैसे आप अंधेरे घुप में जो है वो बस मीकात तक पहुँच गए। मीकात पे रोशनी थी, वहाँ मस्जिद बनी हुई है और वो पूरा जो है एरिया ऐसा है कि वहाँ पे रौनक है। ऑब्वियसली वहाँ पे सब ज़ायरीन आ रहे हैं उम्रे के लिए और नियत कर रहे हैं, वहाँ के एहराम पहन रहे हैं। तो एनीवेज जब हम वहाँ पहुँचे तो हस्बैंड ने कहा कि आप जो हमारे साथ हैं उनसे कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए कि मैं जो है वो मक्का का सफ़र जो है वो रात को करूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना होगा। आप देख लें आपके लिए जो पॉसिबल है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपकी बात ठीक है, और उन्होंने इस पे एग्री किया, हमारा साथ दिया, और वो भी फिर हमारे साथ ही सुबह तक रुक गए थे। तो फजर की नमाज वगैरह पढ़ के सबने जो है वो एहराम वगैरह पहना, नियत की, और फिर वहाँ से हम निकल गए मक्का के लिए। और ये जो ताइफ़ है ना, ये इतना खूबसूरत इलाका है ताइफ़ का। और ताइफ़ के बारे में तो बहुत बड़ी जो है वो हिस्ट्री भी है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ वालों के लिए दुआ भी फरमाई थी। तो ताइफ़ जो है ना बड़ा खूबसूरत इलाका है, ताइफ़ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और बस मुझे बहुत शौक़ था कि हम जो है वो ताइफ़ की थोड़ी सैर करें और ज़रा ताइफ़ भी घूमें, लेकिन हमारे पास जो है वो टाइम बहुत शॉर्ट था, हमें मक्का पहुँचना था। और ताइफ़ जब हम आए थे तो वो रात का वक़्त था, तो हम उस तरह से ताइफ़ को नहीं घूम फिर पाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा तो हम यही प्लान करेंगे कि ताइफ़ जो है वो थोड़ा-सा हम रुकें और इसको एन्जॉय करें। ये बहुत खूबसूरत जगह है। और आप लोग भी जब प्लान करें तो ताइफ़ का लाज़मी रखिएगा और दिन का सफ़र रखिएगा, ताकि आप लोग भी देख सकें कि ये कितना खूबसूरत इलाका है। और ये जो है रास्ता, बस हम ताइफ़ से निकल चुके थे और ये हम मक्का के रास्ते पे थे। तो ये जो है वो मक्का का रास्ता था। और जब हम दिन का सफ़र कर रहे थे तो हमने ना, हस्बैंड कहने लगे, देखा मैं आपसे कह रहा था कि रात में यहाँ पे सफ़र करना पता नहीं चलता कि किस तरह से खाई आ रही है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े पहाड़ों से गुज़रते हुए आपको ट्रैवल करना था। और दिन के रास्ते में मतलब सुबह के वक़्त में इतना खूबसूरत लग रहा था सब। और जो है ये बहुत अच्छा हमने डिसीज़न लिया था कि हमने रात को ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल भी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। और ये दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही थोड़ा-सा जो है वो खौफ सा आ रहा होता है पहाड़ों से, काले-काले पहाड़, और फिर आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि गाड़ी कहाँ टर्न हो रही है ना। थोड़ा-सा थोड़ी-सी लाइट हो ना तो फिर उसमें बड़ी आसानी हो जाती है कि आपका ट्रैवल जो है वो आसान हो जाता है। ख़ैर, तो ये रास्ता माशाल्लाह हमारा बड़ा खूबसूरत रहा था, और दुआएँ करते हुए और हम जो है वो लब्बैक पढ़ते हुए जो है हमने अपना रास्ता माशाल्लाह पूरा किया, और तकरीबन 2 ढाई घंटे तक हम मक्का पहुँच चुके थे। तो जो 2 ढाई घंटे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पूरे जब हम अंदर हरम में पहुँच गए थे, ये वो है ढाई घंटे जो हैं जिनको मैं आपसे कह रही हूँ। ये 45 और 1 आवर का रास्ता था जो हमें मक्का तक पहुँचा रहा था। और उसके बाद पार्किंग लगानी, और मतलब पार्किंग होटल ढूँढने में, और क्योंकि अपनी गाड़ी में थे तो रास्ता सही से नहीं मिल पा रहा था, तो उन चीज़ों में हमें टाइम लग गया था। तो इसलिए जब हम पूरा वहाँ पहुँचे हैं मुमरे के लिए, तो उसमें हमें फिर 2 ढाई घंटे तक हम वहाँ पहुँच गए थे टोटल मिला के। तो मिकात जो है ना वो एरिया कहलाता है जहाँ पे आप एहराम की नियत करते हैं, और मिकात जो है वो टोटल 5 हैं
جو کہ یہ عرب کی زمین سے جیسے ملتے ہیں، جارڈن ہے، عمان ہے، یو اے ای ہے، اور مدینہ سے آتے ہوئے ایک میقات پڑتا ہے۔ تو جو ہمیں میقات ریاض سے ہمارے لیے جو میقات قریب تھا وہ یہی تھا، طائف والا۔ تو میقات جو ہے وہ اس میں آپ نیت کرتے ہیں احرام کی، اور ایک میقات ہے جو آپ مکہ میں ہے جب نکلتے ہیں، مسجد عائشہ کے نام سے وہ میقات ہے، اور وہ جو ہے کافی قریب ہے وہاں پہ نا۔ باقی جو ہے وہ میقات کی ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی۔ اور جو ہے اس کے بعد آپ اچھا یہ نا ایک ایپ ہے نسک کے نام سے، اور یہ جب بھی آپ لوگ عمرے کے لیے آئیں تو یہ ایپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ بہت ایزی رہتی ہے۔ اچھا بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے کہ پرمٹ لینا پڑتا ہے، عمرے کے لیے بھی پرمٹ لینا پڑتا ہے، لیکن وہ اتنا ضروری نہیں ہے، اب اتنا چیک نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ وہ ایپ ڈال دیں اور اپنے پرمٹ کا بھی آپ اپلائی کر دیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں کر پائیں گے تو وہ زیادہ چیک نہیں کرتے اس چیز کو نا، صرف مدینہ میں ریاض الجنہ کے لیے جو ہے اس ایپ کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی جب ہم مدینہ جا رہے ہوں گے انشاءاللہ اس والے بلاگ میں۔ اس میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ ایپ ڈالنی ضروری ہے جب بھی آپ آئیں، نسک کے نام سے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا ہم جو ہے وہ مکہ ماشاءاللہ پہنچ چکے تھے، ہمیں کلاک ٹاور بھی نظر آ گیا تھا دور سے ماشاءاللہ سے۔ کلاک ٹاور آپ کو جب آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں، قریب ہونے لگتے ہیں، تو وہ دور سے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کو دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے نا کہ بس اب ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم سے ہوا یہ کیونکہ ہم بائی روڈ تھے، اپنی کار میں تھے، تو ہم سے ایگزٹ مس ہو گیا تھا۔ اور اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے جو ہے پورا جو ہے وہ مینا دیکھا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حج کی بھی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ تو جب ہم نے پورا مینا دیکھا، وہاں پہ پورے کیمپ دیکھے، ہم نے پورا وہ ایریا دیکھ لیا، مطلب پلان ان پلان وہ ایریا دیکھ لیا ہم نے۔ تو یہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھانی تھی، تو ہمارا ایگزٹ مس ہوا، اور ہم جو ہے وہ غلطی سے وہاں اس ایریا میں پورا پہنچ گئے تھے۔ اچھا مکہ جو ہے وہ اس میں جو ہے پہاڑوں پہ ہریالی نظر آ چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے کہ مکہ کے پہاڑ جو ہیں وہ ہرے ہو جائیں گے۔ اور اتنی خوبصورت ہریالی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مکہ کے پہاڑ یہ کبھی اس طرح سے بہت ٹائم سے یہ ہرے نہیں تھے۔ اچھا میں نے ایک ڈیٹیل پڑھی تھی کہ بہت قدیم زمانے پہلے، مطلب جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو مکہ شہر تھا وہ ہرا بھرا ہی تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ چیز ختم ہو گئی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ جن کے بارے میں آپ کو نالج ہوتی ہے، تو آپ کو پھر مزہ بھی آتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں، انجوائے کرنے میں۔ اگر آپ کو ہسٹری نہیں پتہ ہوگی اور دین کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، تو پھر آپ یوں ہی عمرہ کر آ جائیں یا کچھ مطلب گھوم پھر کر آ جائیں، تو آپ کو اتنا زیادہ پتہ نہیں چل پائے گا، آپ اس چیز کو اس طرح فیل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اپنی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ جائیں تو ان چیزوں کو ایک چیز کو فیل کریں وہاں پہ، اور اس کو مطلب آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ اور جب ہم نے یہ دیکھے نا کیمپ، ہمیں بہت اچھا لگا۔ اچھا یہ اس وقت کیونکہ خالی تھا، بالکل بھی یہاں وہ معاملات نہیں ہے، اس وقت تو رش نہیں تھا۔ باقی حج کے دوران تو یہاں پہ سری سر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ رش ہوتا ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے وہ ایگزٹ مس کر دیا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوٹل کی جو ہے وہ پارکنگ کہاں ہمیں ملے گی، انٹرس کہاں ملے گی۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں، بائی روڈ والوں کے لیے نا ایک الگ، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو زیادہ آئیڈیا ہے ان چیزوں کا نا، پارکنگ ایریا بنا ہوا ہے جہاں پہ نا آپ کو کم پرائس میں پارکنگ مل جاتی ہے۔ مگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہمیں اپنا ہوٹل ہی نہیں مل رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، رش اتنا تھا۔ پھر بیچ میں چاہے وہ شرطے کھڑے ہوئے تھے اور وہ آپ کو بار بار روک رہے تھے کہ اب یہاں سے نہ جائیں، یہاں سے نہ جائیں، واپس گھومیں۔ تو 2-3 چکر لگے، ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی ہمیں جو ہے روڈ پہ گھومتے، اور کافی دیر بعد ہمیں اپنا جو ہے وہ ہوٹل ملا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوٹل والوں کی پارکنگ میں پھر ہمیں گاڑی کو لگانا پڑا، کیونکہ بہت زیادہ پریشانی میں، تھکن میں معاملہ جو ہے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔
اور یہ عمرہ ایک محنت کا کام ہے، مشقت کا کام ہے۔ جب بھی عمرے کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو ریلیکس کر کے جائیں، وہاں اپنا تھک کے جائیں گے تو آپ اس سمے عبادت نہیں کر سکتے۔ اور اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمرے پہ آپ جب جائیں نیچے کی طرف صحن میں بیٹھنے کے لیے، تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ احرام کی نیت میں ہی جا سکتے ہیں، یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ احرام پہن کر ہی نیچے صحن میں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نکل گئے تو پھر آپ واپس نہیں آ سکتے جب تک آپ احرام نہیں پہنیں گے۔ تو اس لیے اطمینان سے جائیں، اطمینان سے بیٹھیں، اور وہاں پہ جو ہے حجر اسود کی طرف سے جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس ایریا کی طرف زیادہ نہ بیٹھیں، دوسرا ایریا اپنا چوز کر کے بیٹھیں، پریئر میٹ رکھ کے بیٹھیں، اپنی سکون کریں اور اطمینان سے جو ہے وہ زیادہ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں۔ اور یہ ہمارا ہوٹل روم تھا، پل مین ہم نے لیا تھا، اور یہ ہوٹل روم ٹور میں آپ کو کرا رہی ہوں۔ میں سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی روم سے، بٹ کیونکہ یہ بالکل حرم کے پاس تھا، نیچے اترتے ہی ہمیں جو ہے وہ صحن میں ہم نیچے اتر رہے تھے، تو اس لیے یہ ہوٹل ایکسیپٹیبل تھا۔ بٹ مجھے لگتا ہے کہ ان کو میں یہی ریویو دوں گی کہ پلیز آپ جو ہے اپنے ہوٹل کو جو ہے مینٹین کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، یہ قریب ہیں، یہاں آتے ہیں، اور پرائز بھی انہوں نے زیادہ لو نہیں ہے، ان کے ہائی پرائز ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ مینٹین کرے اپنے ہوٹل کو۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آ کے کھانا وغیرہ کھایا، عمرہ کرنے کے بعد کا یہ ولاگ ہے، ہم نے اوپر آ کے رائس وغیرہ لیے، تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی تھوڑی سی، اور میں نے جو ہے وہ عمرے کے دوران ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ہم عبادت کرنے آئے تھے، اور ہم لوگ اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ ہم وہاں جا کے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے رہیں۔ دیکھیے میں نے تھوڑی سی کلپ لی تھی، اور وہ اینڈ پہ میں آپ کو اپنے ولاگ کے اینڈ میں جو ہے وہ تھوڑی سی کلپ جو ہے وہ دکھا دوں گی مکے کی، یعنی کعبہ کی، اور بس اس سے زیادہ ہم نے وہاں ویڈیو نہیں بنائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات کریں گے، ہم نکل چکے ہیں مدینے کے سفر کے لیے، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔